اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی ٹیچر بائی می کے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے اور ہمارے جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا گو ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن آپ کو دینے کا طریقہ آتا ہے، بس اسی طرح آپ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے دے دیں اور ہمارے لیے وہ بہتر کر دے۔ اگر ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اے اللہ تعالیٰ آپ وہ بھی ہمارے لیے بہتر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رزق کی بندش سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اس کے گھر میں فاقے ہوں گے، اس کے گھر میں غربت ہوگی، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بہت مشکل سے پالے گا، اس کا کاروبار نہیں چلے گا۔ جس بندے کے گھر میں فاقے ہو، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہو، اس کا کوئی نوکری نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت آئے گی، بہت زیادہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز، اتنے دولت، اتنا پیسہ، اتنا رزق آپ کے نصیب میں آ جائے گا کہ آپ اس کو سنوار نہیں سکو گے۔ آپ یقین کر لیں کہ یہ دعا آپ پڑھتے جائیں جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ دعا آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے یہ دعا اسی طریقے سے شروع کر دیا تو یقیناً آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بکھر جائیں گی کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اتنی رزق، اتنی دولت، اتنا مال یہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو کہاں سے دے گا، اس کے لیے کوئی سورس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر سورس کے، بغیر کسی ذریعے سے، آپ کو وہ ایسا ذریعہ آپ کے لیے وہ بنا دے گا وہاں سے آپ کا کوئی گمان نہیں ہوگا، کوئی وہم گمان نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ فلاں چیز، یہ فلاں بندہ، یہ تو بہت عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ چیز میرے گھر میں پڑی تھی، یا یہ کام تو میں پہلے سے کر رہا ہوں، لیکن اب اچانک میری زندگی میں یہ کیا ہو گیا کہ اتنا رزق، اتنی دولت کی بارش یہ کہاں سے آخر آ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ صرف اور صرف اسی وظیفے کی بنا پر ہی آئے گی، لیکن اس میں صرف شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے سیم اسی طرح پابندی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔
حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پولنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ یعنی جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ دعا پڑھے، یہ آیت مبارکہ پڑھے گا، وہ رزق کی تنگی سے اسی دن سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ دعا اتنی مجرب دعا ہے، اتنی مجرب دعا ہے کہ یعنی جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی کہ کاش یہ دعا ہم نے چند سالوں پہلے کیوں شروع نہیں کی۔ اور آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نادار ہیں، جتنے بھی غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، آپ اس کو بھی یہ دعا لازمی بتا دیں۔ ایک تو یہ ثواب کا کام ہو گیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ دعا میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یعنی جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے، پابندی کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اس کو آپ پڑھتے جائیں، خواتین بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ خواتین ایام خاص میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہے، منہ ہاتھ دھو کے اس کو پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں اور اس کو آپ یعنی 70 مرتبہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھتے جائیں تو بہترین چیز ہے، یعنی رزق صبح کے وقت تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ جس گھر میں بھی غربت ہو، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز ایک تو پابندی کے ساتھ پڑھے، صبح کی نہیں بلکہ 5 نماز آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن صبح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور پھر نماز کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے بلکہ یعنی سورج نکلنے تک آپ نے جاگتے رہنا ہے، اور یہ دعا آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں اس دعا کے ساتھ ختم فرمائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ وظیفہ پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا اور آپ کا کام نہیں ہو گیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ وظیفے کا بالکل مقصد نہیں ہے۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر قائم و دائم رہیں، خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا، لیکن کسی کے ذہن، کسی کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ 2 دن میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ کو جو میں نے بتا دیا بھائی کہ آپ نے نماز فجر کے بعد سونا نہیں ہے، کیونکہ وہ رزق کی تنگی اسی میں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد آپ نے سونا نہیں بلکہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ دعا آپ 70 مرتبہ روزانہ ریگولر بیس پہ یعنی ساری زندگی آپ پڑھیں۔ غربت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن، آپ کی زندگی میں غربت نام کی کوئی بھی چیز نہیں آئے گا۔ آپ گارنٹی کے ساتھ یہ پڑھیں، اور میں بھی آپ کو بالکل شیورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینوں کے اندر اندر آپ گاڑیوں، آپ بنگلوں اور آپ کے ہاں نوکر چاکر سب کچھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ گارنٹی کے ساتھ آج سے ہی شروع کر لیں، اور مجھے خصوصی دعاؤں میں آپ لازمی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ لازمی کرتا ہوں، حسب معمول
کہ آپ لوگ میرے یعنی اس ویڈیو کو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز آپ لازمی لائک کیا کریں، اس چینل کو آپ شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔